رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد المرسلين إمام المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسم الأمم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله أولي الحمد الثناء إلى خدا نام مبارک والا نصیب آمین رحمت دا دنیا الہی رحمت دا دنیا جی ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاندا رحمت دا میوہ خدایا میرا باغ سکھا کر دریا بوٹا آس امید میری دا کر لے میرے دریا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے کہ مالکا کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری پھر بلے 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 لکھواری ہوئیے عطر غلابوں کے پاویں نے تزبانہ نام تیرے کے قابل نہ ہوئی کی میں داکانا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور ان کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے ہر دم دیکھا جب آئینے میں ہم اپنی صورت بھول گئے لوگوں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ کو دیکھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا دنیا میں مرنے کو مسلمان بھول گئے مسجد کے میناروں سے
آتی ہے اذان کی آواز اب بھی اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نام کی سارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ ناد علی مظہر العجائب تجلہ، اور اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، خالق کل کائنات کے پیارے پاک محبوب کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے مالک کائنات میرا تو آنا پھر بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ رب فرماتا ہے خبردار جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ جب صحابہ کی طرح رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو صحابہ کا ایمان کتنا پختہ ہوگا۔ ان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے الفاظ ہیں، وہ خاتم النبیین کے پیارے پرے لبہائے مبارک سے یہ الفاظ نکلے۔ حدیث مبارکہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابو بکر کا ایمان ایسا ہے، اگر پوری دنیا کا ایمان، پوری دنیا کا، میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو میرے ابو بکر کا ایمان پھر بھی باہر۔ پوری امت جس میں غوث، قطب، ابدال، صحابہ، ہر ایک کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی میرے صدیق اکبر کا ایمان بڑھتا۔ ان کے ایمان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ انہوں نے حضور پر اتنا پختہ ایمان لایا اور اتنے یقین کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت کی، اتنے یقین کے ساتھ حضور کے ساتھ پیار کیا۔ پوچھا حضور صدیق اکبر کا ایمان کیوں اتنا مضبوط ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے بھی مجھے مانا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے معجزہ طلب کیا، کسی نے کوئی بات مانگی کہ ہمیں یہ دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب صدیق اکبر کے سامنے میں نے یہ اپنا ایمان کی دولت کو پیش کیا، میں نے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، تو صحابہ نے سب نے میرا کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کر کے، کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، لیکن جب ابو بکر نے پوچھا تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے نہ کوئی معجزہ مانگا نہ کوئی دلیل مانگی، میں نے ابو بکر کے سامنے اسلام کو پیش کیا، ابو بکر کلمہ پڑھ کے مسلمان، ابو بکر کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ میرے واجب الاحترام دوستو، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا۔ حضرت سیدی سبتی رحمت اللہ آپ نے ایک درخت کے پاس بیٹھے تھے،
تو درخت نے نا حضرت سید سبتی رحمۃ اللہ کو نصیحت کی، درخت نے نصیحت کر دی۔ بزرگوں کی باتیں بھی کمال ہوتی ہیں۔ درخت کہنے لگا بابا جی میری طرح کے بن جاؤ، بابا جی میری طرح کے بن جاؤ۔ فرمایا کس طرح کا بن جاؤ؟ فرمایا میں خود تو دھوپ میں رہتا ہوں لیکن دوسروں کو چھائیں عطا فرماتا ہوں۔ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں لیکن میں پھر بھی انہیں پھل دیتا ہوں۔ حضرت سید سبتی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو خود دھوپ میں رہتا ہے، دوسروں کو چھائیں دیتا ہے، لیکن تیرا اخیر بڑا برا ہے، تیرا اخیر بڑا برا ہے، تیری آخرت بڑی بری ہے، تجھے کاٹ دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ حضرت سید سبتی رحمۃ اللہ نے جب اتنی بات کی نا تو درخت کہنے لگا، فرمایا بابا جی میرے میں بڑی خوبیاں ہیں لیکن میرے میں ایک خامی ہے جس کی وجہ سے میں جلا دیا جاتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ مجھے جلا دیتے ہیں، ساڑ دیتے ہیں، مجھے کاٹ دیتے ہیں۔ فرمایا رب نے مجھے بڑی خوبیاں دی ہیں لیکن میرے اندر ایک خامی ہے۔ فرمایا کیا خامی ہے؟ فرمایا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں بھی ادھر ہی ہو جاتا ہوں، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں۔ میرے والد احترام دوستوں، لیکن صحابہ کا ایمان ڈولتا نہیں تھا۔ ابو بکر نے جب کلمہ پڑھا تو آخری لمحات تک حضور کے ساتھ محبت تھی، کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا، کبھی بھی حضور کی بڑے بڑے صحابہ سوال کرتے تھے لیکن کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں حضور نے جو حکم فرما دیا صحابہ کا ایمان تھا۔ لیکن ابو بکر کا ایمان یہ تھا کہ جب بھی میرے کریم آقا کوئی سوال کرتے یا حکم ارشاد فرما دیتے تو ابو بکر کبھی بھی آگے سے جواب نہیں دیتے تھے، فرماتے تھے یا رسول اللہ جو آپ کا حکم، جو آپ کا حکم ہو ہم اسی کو مانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایک دن حضور عمرے کے لیے سب کو تیار کیا کہ ساتھ چلیں ہم جا کے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ مدینہ پاک کی بارگاہ سے نکلے 1500 صحابہ ساتھ ہیں میرے کریم آقا کے، اور سب نے احرام باندھے چل رہے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام آیا، ادھر سے مکے کا سفیر آ گیا، آ کے کہنے لگا حضور تسی آج اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ مدینے کے تاجدار نے بات روک لی، صحابہ رک گئے۔ جب معاملات بڑھے تو معاہدہ طے ہوا صلح حدیبیہ کے مقام پہ۔ جب معاملہ طے ہوا، شرطیں رکھی گئی، صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو احرام باندھ کے آئے تھے، لیکن کسی نے بھی سوال نہیں کیا، ہزاروں سوال ہیں ذہن میں۔ میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا سب اپنے اپنے سر منڈوا لو اور احرام اتار دو، ہم واپس جائیں، ہم واپس جائیں۔ میرے واجب کے احترام دوستو، سب کے ذہنوں میں سوال ہے، جو سب سے پہلے حضور کے حکم پہ اٹھے نا انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی سوال نہیں، نہ ہی کسی نے، آپ اٹھے، سر مڈایا، کپڑے چینج کیے، اپنے خیمے میں چلے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بڑا غصے والا تھا، میرے اندر بڑا جلال تھا۔ میں نے جب یہ سنا نا کہ ہم عمرہ نہیں کریں گے تو میں اسی حالت میں حضور کے خیمے میں گیا۔ حضور کا ترکی کا کپڑے کا خیمہ لگا ہوا ہے، میں جا کے حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کے میں جلال کے ساتھ حضور سے پوچھا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا قرآن سچا نہیں ہے؟ فرمایا قرآن بھی سچا ہے۔ فرمایا رب سچا نہیں ہے؟ فرمایا رب بھی سچا ہے۔ فرمایا پھر آپ نے حکم فرمایا تھا ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے جو جواب ارشاد فرمایا، فرمایا عمر میں نے ضرور کہا تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال ہی عمرہ کر کے آئیں گے، ہم اسی سال ہی عمرہ کر کے آئیں گے۔ فرماتے میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، میں چلتا چلتا ابو بکر کے خیمے میں گیا، ابو بکر کے خیمے میں آیا اور میں نے دیکھا ابو بکر آرام سے بیٹھ کے کھجوریں کھا رہا ہے۔
آرام سے بیٹھ کے کھجوریں کھا رہا ہے. تو میں نے آ کے غصے میں پوچھا یار تجھے کوئی فکر ہی نہیں, ہماری ٹینشن سے جان جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا نا, جو حضور سے میں نے سوال کیے وہی آ کر میں نے ابو بکر سے سوال کیے. جو جواب میرے مدینے کے تاجدار نے مجھے ارشاد فرمایا وہی جواب ابو بکر نے ارشاد فرمائے. تو میں نے دل میں خیال کیا اے عمر تو ایمان کی حالت میں ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا, تو ویسے کیسے آگے تو گزر سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر. مدینے کے تاجدار ایک دن کہنے لگے کہ مال و متاع کی ضرورت ہے. جنگ کے دوران میرے مدینے کے تاجدار کے سارے صحابی بیٹھے رہے کہ ہن مال جمع ہونے لگا. حضرت سیدنا عمر فاروق بھی اٹھے. اج دل کے خیال ہے کہ میں اج ابو بکر نالوں سبقت لے جانا, اج ابو بکر نالوں ود جانا. حضرت سیدنا عمر خطاب اٹھ کے اپنے گھر کے اندر چلے گئے. جا کے اپنے گھر کے اندر مال جمع کیتا, اودا دو حصیاں دے اندر بٹوارا کیتا. ایک حصہ گھر والے واسطے چھوڑ کے آ گئے, ایک حصہ لے کے میرے کملی والے دی بارگاہ جا گئے. مدینے والے دی بارگاہ کے اندر باری صحابہ میں ہوندے نے, صحابی آ کے اپنا اپنا مال جمع کراندے نے. ہر صحابی مال لے کے مدینے والے دی بارگاہ جایا. ایک وقت آیا ابو بکر صدیق بھی اپنا مال جمع کرن لگا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر کے اندر کپڑا بچھا لیا. ہن جس توے تے بیوی روٹی پہلاندی ہے وہ توا بھی کپڑے دے اندر رکھیا. گھر دے اندر سارا مال اس کپڑے دے اندر رکھیا. آہستہ آہستہ کر دی ہر چیز اس کپڑے دے اندر رکھی. اپنے بچیاں نو بلایا, فرمایا ایک ایک سوٹ پا لو, باقی سارے اس دے اندر رکھ دیو. صدیق اکبر اندر گئے, اپنے جسم کو لباس اتاریا, اتار کے لیا کے اس کپڑے دے اندر رکھ دیتا. اس کپڑے دے اوپر رکھیا نا کہ آپ نے اپنے جسم تے نا ٹاٹ دا لباس پا لیا. کدا ٹاٹ ایک بوری لئی تے دا لباس بنایا. پھر ایک جھاڑی لئی تے او دے کانٹے اتار کے نا اس لباس دے بٹن بنائے. یہ وہ لوگ نے جنہاں دا ایمان پختہ سی, جنہاں نے حضور باقی ہر چیز قربان کر دی. کافر کہنے لگے کہ یار یہ کیڑی گل ہوئی, نماز پڑھنا, زکات ادا کرنا, ہر کام کرنا تے چلو ٹھیک ہے, یہ کیڑا کام ہویا کہ ہر چیز ہی مدینے والے تو قربان کری جا رہے, ہر چیز ہی مدینے والے تو قربان کری جا رہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مال جمع کیتا. مال جمع کر کے بوری دا لباس اپنے تن پہ زیب کر لیا, کانٹے لے کے انہوں نے بٹن بنا کے ہن چلتے پین مدینے والے دی بارگاہ دے اندر جا کے سامان رکھیا. میرے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ ابو بکر ہی آئے. میرے سرکار نے پوچھیا کی لے کے آئے, کی چھوڑ کے آئے. حضرت زید بھی آئے, ہر صحابی بارواری آئے, سامان پیش کیتا. لیکن میرے مدینے دے تاجدار نے نہیں پوچھیا. اس ویلے صدیق دی باری آئی نا, میرے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ جا گئے, آ کے سامان رکھیا. میرے مدینے دے تاجدار نے پوچھیا ابو بکر دس نا کر کی چھڑ کے آیا ہے, کر کی چھوڑ کے آیا ہے. کسے صحابی نے نہیں پوچھا. حالانکہ جتنے مال جمع کرانا ہوئے نا تو بندے پوچھتے ہیں کہ دسو کی لے کے آئے ہو. لیکن صدیق اکبر میرے مدینے کے تاجدار نے یہ نہیں پوچھا. اس ویلے آ کے صدیق نے مال رکھیا نا, فرمایا صدیق 10 کر کے چھڑ کے آئے. اور صدیق اکبر کا جواب سنو. ادھر کوئی تن تے لباس پایا ہے, ادھر جبریل بھی اللہ دی بارگاہ چھما گئے. مدینے دے تاجدار دی بارگاہ کے اندر آ کے سلامت کیتا. میرے مدینے والے نے پوچھیا اے جبریل اج کی گل ہے, اج جنتی لباس اتارے آئی, اج ٹاٹ دا لباس پایا آئی. میرے مدینے دے تاجدار نے جبریل نو پوچھیا, فرمایا سونیا اج صدیق دی گل رب نو اتنی چنگی لگی ہے کہ رب نے سارے فرشتیاں نو ٹاٹ دا لباس پوا
اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا اے میرے نال راضی نے تے میں انہاں تو راضی، اے میرے نال راضی نے تے میں انہاں تو راضی ہاں، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، فرمایا انہاں تو میں راضی ہاں تے میرے تو راضی نے۔ سیدنا صدیق اکبر عمر مدینے دے تاجدار نے پوچھا، فرمایا صدیق دس کر کی چھڑ کے آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہر دا سارا مال لے آیا ہاں، میں کر اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ آیا، میں کر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آیا۔ اج لوگ اس گل کو یہ بھی ترجمہ لیندے نے جی انہاں آکھیا جی میں گھر اللہ دا نام تے اللہ دا رسول چھوڑایا، مدینے دے تاجدار دے سامنے کھلو کے اے نہیں فرمایا کہ میں اللہ دا نام تے اللہ دے نبی دا نام چھوڑایا، فرمایا سنیا میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا۔ میرے مدینے دے تاجدار سامنے بیٹھے، اے نہیں فرمایا یار میں تے اتھے بیٹھا ہوں، اتھے کون ہے؟ میرے واجب الاحترام دوستو، عقیدہ جس ویلے پختہ ہوئے نا، عقیدہ مضبوط ہوئے تے پھر سارے کام ہو جاندے ہیں۔ ایک دن حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ میرے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چاہیاں تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی امت دے اندر کوئی انج دا بھی بندہ ہے کہ جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر، آسمان دے تاریاں دے برابر ہون؟ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہاں میری امت دا ایک بندہ ہے، او دا نام عمر بن خطاب، او دا نام عمر ہے۔ فرمایا او دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر نے۔ حضرت ام عائشہ پریشان ہو گئیاں، فرمایا یا رسول اللہ پھر میرے بابا دیاں نیکیاں کدھر گئیں؟ میرے بابا دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ میرے بابا صدیق دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ ام عائشہ اس وقت پریشان ہوئی نا کہ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہوئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جی عمر دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر نے تے پھر میرے بابا دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عمر دیاں تاریاں دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے بابا دی غار والی نیکی ایک پاسے، تیرے بابا دی غار والی نیکی ایک پاسے۔ اس ویلے ایک گل اڑتی حضرت عمر کو پتہ لگی نا کہ یار میریاں نیکیاں سرکار نے فرمایا تاریاں کے برابر نے تے صدیق دیاں نیکیاں کدے برابر نے؟ فرمایا وہ غار والی نیکی جڑی ایک رات ایک دن غار چ گزاریا، فرمایا اودے برابر بھی نہیں ہو سکدیاں، ساری امت دیاں نیکیاں جمع کر لیاں جان لیکن صدیق اکبر دی اس غار والی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک گل جس ویلے چلتی حضرت عمر دی بارگاہ چائی، حضرت عمر نے سنیا کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ سامان دے تاریاں دے برابر میرے عمر دیاں نیکیاں نے، لیکن ایک غار والی نیکی عمر دیاں نیکیاں تے بھی پاری ہے، عمر دیاں نیکیاں تے بھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق چلتے چلتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے تے آئے، آپ کے دروازے تے دستک دیتی نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں عمر آیا، فرمایا میں عمر آیا، فرمایا عمر دسو کدھر آئے ہو؟ فرمایا یا صدیق تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنا، فرمایا دسو نا کی پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ایک گل تیرا سنا، اج مدینے والے دی بارگاہ چ پیغام آیا ہے کہ عمر دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر نے، لیکن مدینے والے نے فرمایا ہے کہ صدیق اکبر دی غار والی نیکی عمر دیاں نیکیاں تے بھی پاری ہے۔ فرمایا ابو بکر دسنا اس غار دے اندر تو کی کردا رہیا ہے؟ اس غار دے اندر تو کی کردا رہیا ہے؟ سہیلیاں پانی پر ترنگا رنگ کھڑے پریا تے اس دا جانیے جدا توڑ چڑھے۔ مدینے دے تاجدار دے پیارے غلام عمر نے پوچھا صدیق دس نہ یار اس غار دے اندر تو کی کردا رہیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں کوئی اور کام تے نہیں کیتا لیکن ایک کام کردا رہیا، جس طرح اسی اج ریل کے اندر قرآن رکھ کے دی تلاوت کر رہے ہیں نا، فرمایا عمر اور تے کچھ نہیں کردا رہیا لیکن مدینے والے تاجدار دی بارگاہ دے اندر میں اپنی چولی نو ریل بنایا تے وچ صاحب قرآن رکھ کے دی تلاوت کرتا ہے، وچ صاحب قرآن رکھ کے او دی تلاوت کرتا رہیا۔ عاشقوں کی تلاوت
خلافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ صدیق اکبر دیاں شاناں میں دساں، میرے مدینے دے تاجدار دا غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر او صدیق ہے، رب نے فرمایا ایک سچ لے کے آیا ہے، ایک سے سچ کی تصدیق کی تھی۔ مدینے دے تاجدار نے پوچھیا، فرمایا یا رسول اللہ دسو نا صدیق اکبر نے کیڑی تصدیق فرمائی؟ فرمایا میں سارے لوگوں کو جمع کیتا۔ مدینے دے تاجدار نے اعلان فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ فرمایا اللہ ایک ہے، میرے تے رب دی وحی آندی ہے، میرے کول فرشتے آ کے اللہ دی وحی لے کے آندے نے۔ اے گل جس ویلے ابو جہل نے سنی دوڑ لا دتی، لوگاں نوں کہندا ویکھو نا یار اگے محمد کیڑیاں گلاں کردا سی، ہن تے محمد انہاں گلاں کردا پیا ہے جڑیاں منن وچ نہیں آندیاں، منن وچ نہیں آندیاں۔ اس ویلے گل سنی نہ چلدا چلدا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے آ گیا، کہ آ کے دروازے تے دستک دیتی تے نال ابو جہل سارے وڈیرے وڈیرے کہن لگے اج کام بن جائے گا، اج گل بن جائے گی، اج صدیق جے مکر گیا نا تے پھر سمجھو سارے مکر جان، جے صدیق مکر گیا تے پھر سارے مکر جان گے۔ چلتے چلتے حضور سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے آئے تے آ کے نا دروازہ کھڑکایا تے میرے کریم آقا دے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر باہر آئے تے آ کے کہنے لگے خیر ہوئے اج کدھر آئے ہو، خیر ہوئے اج کدھر آئے ہو؟ تے ابو جہل کہنے لگا یار ایک گل سنن میں چاہیے تے تیرے کو پوچھن آیا کہ جے کوئی آکھے اللہ ایک تے آسمان تو فرشتے آندے نے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا گل تے دسو نا، فرمایا جے کوئی آکھے، پہلے دس نا جے کوئی آکھے تے کام ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں۔ ابو جہل نال والے نے کوڑی مار کے آکھا لو ایک گل بن گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا دسو نا آکھیا کنے میں؟ فرمایا جڑا تیرا یار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جڑا تیرا یار محمد ہے نا وہ کنج دیاں گلاں کردا پیا، فرمایا جو کہندا ہے وہ سچ ہے، جو کہندا ہے وہ سچ ہے۔ فرمایا ہن تے پیاندا ہے کہ کوئی آکھے تے نہیں ہو سکدا، فرمایا او کوئی تے نہیں نا، او کوئی تے نہیں نا، او کوئی تے نہیں نا، او تے اللہ دا حبیب ہے، او تے کوئی تے نہیں نا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، سیدنا صدیق اکبر نے ساری زندگی حضور دے نال وفا کی تھی، ساری زندگی۔ پھر جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کا آخری ویلا آیا نا، پھر مدینے والے تاجدار نے بھی بے وفائی نہیں کی تھی۔ بس صدیق اکبر نے فرمایا مدینے والے کے دروازے تے جائیو تے جا کے آواز دیو کہ سونیا تیرا غلام آ گیا، سونیا تیرا غلام آ گیا، تے جے اندروں دروازہ کھل جائے تے مینوں کریم آقا دے نال دفنا دیو، نہیں تے پھر جنت البقیع وچ دفنا دیو۔ مدینے دے تاجدار نے بھی پھر بے وفائی نہیں کی تھی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر دا آخری ویلا آیا نا تے جا کے دستک دیتی، فرمایا سونیا تیرا یار آ گیا، تیرا یار آ گیا۔ اندروں آواز آئی حبیب نو حبیب دے نال ملا دے، حبیب نو حبیب دے نال ملا دیو۔ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جنوں دنیا چ جدے نال پیار ہوے گا، جنوں دنیا چ جدے نال پیار ہوے گا، جدے نال پیار کردا دنیا تو ٹر جائے گا، اونوں اسی دے نال ہی قیامت دے دن اٹھایا۔ اگر بندہ دنیا دار ہے، دنیا داری نبھاندا ٹر گیا تو دنیا دار ہو کے اٹھے گا۔ شراب پی کے مر گیا تے شراب پیندے ہی اٹھے گا، اگر نماز پڑھتے ہیں مر گیا تے وہ نماز پڑھتے ہی اٹھے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی قرآن پڑھتے ہیں اس دنیا تو رخصت ہوئے، میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا عثمان قرآن پڑھتے اٹھن کے، جس حالت میں جو اس دنیا تو رخصت ہوئے گا، جدے نال جڑا پیار کردا ہوئے گا اسے چیز دے نال اٹھایا ہے۔ آج اسی اپنی محبت دے حضور دے نال لا لئیے، حضور دے نال وفا کر جائیے، حضور نال پیار کر جائیے، کہ کل قیامت نوں بھی اسی حضور نال پیار کر دیں اٹھاں، اسی پیار کر دیں اٹھاں گے۔ آج میرے واجب الاحترام دوستو، آج وقت اس طرح دا آ گیا کہ اساں دنیا داری نوں ترجیح دے رہے ہیں،
اسی دنیا داری نبھان واسطے پتہ نہیں کیڑی کیڑی حد تک گزرتے ہیں، لیکن دین واسطے ساڈے کول وقت نہیں، نماز پڑھن واسطے وقت نہیں۔ ساری زندگی دنیا دے کھیل تماشیاں چ گزر گئی، ساری زندگی اسی دنیا نبھاویاں گزار چھوڑی، لیکن رب کائنات نے فرمایا اے بندیا تینوں میں مہلت دیتی، تو کچھ نیک اعمال کر لے، اپنی زندگی سنوار لے، اپنی آخرت برباد نہ کر۔ میرے واجب احترام دوستو، حضرت سری سکتی رحمت اللہ، آپ جس ویلے اپنے مامو جان دے مرید ہون لگے نا، مرید ہون لگے، آپ نے حضرت سری سکتی رحمت، حضرت جنید بغدادی جس ویلے اپنے مامو جان دے مرید ہون لگے حضرت سری سکتی رحمت اللہ دے، کہ آپ نے فرمایا کہ حضور مینوں کوئی وظیفہ عنایت فرماؤ، مینوں کوئی وظیفہ عنایت فرماؤ۔ اج ساڈا اسی کسے کول جائیے نا کہ اسی نے حضور دعا کرو کہ اللہ بڑے مال دے، میں دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کی بھوک مارو کہ میں صبح اٹھاں تے میری چار پائی تھلوں کروڑے نوٹاں دے نکلن، یا جو اینی بھوک جو ہوندا تے اپنی منجی تھلے نہ مار لے۔ اج کدے بھی اساں جا کے اللہ والے کول کی دعا نہیں کرائی یا اللہ اس دعا فرماؤ کہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے، اس ویلے آخری ویلا آوے کہ میں ایمان کی حالت میں دنیا دوں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ آپ نے فرمایا حضور کو وظیفہ عنایت فرماؤ۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ آپ نے فرمایا کہ دنیا دے اندر ایک محاسبہ کر لے زندگی دا، زبانوں رٹا نہیں لانا، دل دے اندر محاسبہ کر لے کہ اللہ میرے نال ہے تے اللہ مینوں ویکھ رہے، اللہ میرے نال ہے تے اللہ مینوں ویکھ رہا ہے۔ فرمایا انہوں اپنے اندر پکا لے، اندر پکا لے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ نے وظیفہ عنایت فرمایا، لیکن اج ساڈے وظیفے الٹ ہو گئے نے، اسی تے 2 نمبر کم وچ زیادہ سبقت لے گئے، 2 نمبر پینا نال زیادہ ترجیح ہو گئی، رجوع ہو گئی، یار انہاں بھی نماز نہیں پڑھنی، سانوں بھی نماز دا نہیں پوچھنا، چلو اللہ اللہ کے فیصلہ۔ کسی اللہ والے دے کول جا کے بیٹھ، اللہ والے دے نال پیار کرو، اس ویلے انہاں نال محبت ہو جائے گی نا۔ میرے مدینے دے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ، آپ کو کسی نے پوچھا کہ دنیا کے نیک کون ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اے نوجوان بات سنو، نوجوان نسل اج ساری تباہ ہو گئی، انٹرنیٹ فیس بک نیٹ نے اس کو تباہ کر چھوڑا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ نیک یہ نہیں کہ حاجی نیک، حاج کار آوے حاجی، حاج کر کے آوے تو انہوں حاجی شریعت نے آتے، نمازی نماز پڑھے تو انہوں نمازی آکھیا جاندہ ہے، زکات دین والا زکات دے یا فطرانے دے یا صدقے خیرات دے تے انہوں سخی آکھیا جاندہ ہے، متقی تے پرہیزگار نہیں آکھیا جاندہ، نیک نہیں آکھیا جاندہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا نیک وہ ہے کہ جدیاں تنہائیاں پا، جدیاں تنہائیاں پا، جڑا تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ اور اللہ دے محبوب کو یاد کرے، اور ہر ویلے تنہائی دے اندر اے اللہ دے ولیاں نے ایویں نہیں ساری زندگی کوئی حدیثاں انہاں نوں نہیں سن، یہ ساری حدیثاں انہاں نوں نہیں سن کہ نہیں کرو تے ہو جائے گا، نہیں کرو تے ہو جائے گا۔ انہاں عشاء کی نماز پڑھی تے ساری رات مصلے تے بیٹھ کے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ اج اسی ایک نماز پڑھ لیے تے ساڈا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے، دیکھو جی میں نماز پڑھ کے نکلی، دوسری نماز پڑھن کا موقع نہیں ملتا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، نمازی بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ سجدہ صرف دی بارگاہ جھکا کے رکھو گے نا، اللہ کسے دے در تے جھکن دی توفیق ہی عطا نہیں۔ مالک دی بارگاہ جس ویلے جھک کے رہو گے پھر دنیا داراں دے سامنے بندہ جھکن دے جوگا نہیں رہے گا، کیونکہ اس در تے جڑا جھک جاندا ہے نا وہ کسے در جوگا رہندا ہے۔ میرے واجب نے حاتم طائی دا پوترا تے میرے مدینے دے تاجدار دے نواسے نا آپس وچ گفتگو پہ فرماندے۔ حاتم طائی دا پوترا کہن لگا کہ میرا دادا تے ایڈا سخی ہے، او دی صحابت دے 8 دروازے نے، اج دنیا دار ویکھدے نے جی ویکھو جی میرے کول منگن آ جاندا ہے۔ اے نہ کریا کرو، شکر کریا کرو کہ اللہ نے تہاڈا مال نیک راہ تے استعمال کیا۔ کوئی مسجد واسطے، کوئی مدرسے واسطے کوئی چندہ لین آوے نا تے او دے کے نہ کریا کرو، اونوں اپنی جیب چ دیا کرو اور کوشش کریا کرو، مگر اے بھی نہ کو جی اے کدھروں آ گیا ہے، اے شکر ادا کریا کرو اللہ کی بارگاہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرا مال نیک راہ وچ لا لے، میرا مال نیک راہ وچ لا لے۔ حاتم طائی دا پوترا کہن لگا کہ میرے بابے دے میرے دادے دے نا 8 دروازے صحابت والے، جیڑا ایک دروازے تو ہی آوے انہوں ہی عطا کردا ہے، جیڑا دوجے دروازے کوئی بندہ دوجے دروازے چوں آوے پھر بھی انہوں دیندا ہے، کوئی بندہ اگر 8 دروازے چوں آوے انہوں دیندا ہے۔
میرے مدینے تاجدار کے نواسے امام حسین نے فرمایا تیرے دادے دے 8 دروازے نے، میرے نانے دا ایکو ہی دروازہ ہے، ایکو ہی دروازہ ہے جیڑا ایک باری آ جاتا ہے دوسری باری منگن جو رہتا ہے، جیڑا ایک باری آ جائے دوسری باری منگن جو رہتا ہی نہیں۔ مدینے والے دے در تے محبتاں نال، پیار نال، عشق نال، حضور دے نال وفا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پابندی نال ادا کرو، قرآن کی تلاوت ہمیشہ کریا کرو۔ اللہ رب العزت ساڑھے تے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت